إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا بإذن الله وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ سورہ توبہ میں، فتح میں، سورہ صف میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ اس نے اپنے رسول کو یعنی ہمارے سردار محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے دین حق اور الہدا کے ساتھ۔ الہدا قرآن مقدس اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب، اور دین حق دین اسلام سوالات انبیاء کا دین اور طریقے انبیاء خصوصاً طریق محمد سنت رسول محمد رسول اللہ کا دین، یہ دین حق۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ارسل رسولہ اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدا کے ساتھ، وہ دین الحق کے ساتھ۔ اور کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ جتنے ادیان دنیا میں ہیں جو لوگوں نے بنائے اور گھڑے ہیں، ان سارے ادیان پر دین محمد کا غلبہ ہو جائے، دین اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ اس غرض سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ یہ کام کر کے رہے گا، اگرچہ کہ مشرکین کو ناپسند ہو، گھٹن ہو، تکلیف ہو، اللہ تو یہ کام کر کے رہے گا۔ اس آیت مبارکہ کو ہی میں نے اپنے پورے موضوع کے لیے مرکزی آیت بنا کر کے ہمیشہ آپ کے سامنے ہر خطبہ مسنہ کے بعد پیش کی میں نے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو ہمارا موضوع ہے ہفتہ واری جو یہاں چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ دین محمد یعنی دین اسلام۔ دین اسلام کو ہی ہم نے دین محمد کا نام دیا، وہ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہی اللہ نے اسلام کو اکمل کیا، اپنی نعمتیں اتمم فرمائی۔ اب قیامت کی صبح تک جو دین چلے گا وہ دین محمد ہی چلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کسی نبی کی طرف نسبت کر کے کوئی اگر دین کہہ کر کے اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو اڈاپٹ کرے اور یہ سمجھے کہ میں تو حقیقی اسلام پر ہی ہوں، دین پر ہی ہوں، مگر میں محمد رسول اللہ کو نہیں مانوں گا، میں سب کو مان لیتا ہوں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ بن مریم تک بھی وہ نسبت کرے اور محمد رسول اللہ کا انکار کرے تو وہ قبول نہیں ہے، وہ کافر ہی مرے گا۔ اگرچہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ بن مریم تک سب نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو مانتا ہے، مگر اگر اس نے انکار کر دیا محمد رسول اللہ کا اور رسول اللہ کی الہی ہوئی شریعت کا تو وہ کافر ہی مرے گا، جہنم رسید ہوگا۔ اس لیے دین اسلام کی نسبت اب قیامت کی صبح تک مربوط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے اس کو ہم نے موضوع کا نام دیا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہفتہ واری ہمارا درس مسجد حاضہ میں چل رہا ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے وحی کے اقسام بیان کیے،
اس میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بھی ذکر کر دیا، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ میں نے آپ سے گزشتہ کہا تھا کہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وحی کے بندش کے بعد، وحی کی بندش کا ذکر میں نے کیا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کتنے دن تک وحی کی بندش کا ذکر میں نے کیا آپ کے سامنے؟ 10 دنوں تک وحی کی بندش رہی ہے۔ یہی بات زیادہ صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں اختلاف ہے، محققین کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ وحی کی بندش کتنے دن رہی۔ میں نے کہا نا کہ بعض لوگ تو 3 سال کے بھی قائل ہیں، لیکن اس ساری باتوں میں درست بات جو معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ 10 دن کی بندش کے بعد دوسری وحی کا نزول ہوا۔ پہلی وحی، سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات ہیں، جس میں رب العالمین نے سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے بھائی، بہت عظیم کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔ پوری کائنات میں اس جیسے وقار اور مرتبے والی اور مقدس اور عظیم ترین کتاب، معنی خیز کتاب کوئی اور نہیں ملے گی آپ کو۔ تقدس کا معاملہ جہاں تک ہے اس کے، وہ تو اپنی جگہ آپ قائم ہیں، آپ اور میں اس کے تقدس کو نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، کیونکہ تمام جنات اور انسان مل کر کے بھی اس کے تقدس کو نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ، جیسے اللہ اپنے آپ خود محمود ہے، تعریفوں کا مستحق ہے، ویسے ہی اس کا کلام اپنے آپ مقدس ہے۔ ہمارے بڑھانے یا گھٹانے سے نہ وہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، ہماری کوئی اوقات نہیں اس کے مقابلے میں، کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ متکلم جس طرح مقدس ہے، اس کا کلام اسی طرح مقدس ہے، اس کو ہم بڑھا اور گھٹا نہیں سکتے۔ اب رہی بات اس کے معنی خیز ہونے کی، تو یہ قرآن کا بھی دعویٰ ہے اور قرآن پر ایمان رکھنے کے اعتبار سے ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ کوئی اس جیسی کتاب پیش کرے، اس کی جیسی ایک صورت تو لے آئیں، چند آیات تو پیش کر دیں۔ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہرگز نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کو اس نے مستثنا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو ہسٹوریکل کتاب کے اعتبار سے کوئی اگر ہسٹری کا کوئی طالب علم یا ہسٹری پر انٹرسٹ رکھنے والا مطالعہ کرے، اس کا ماہر ترین آدمی مطالعہ کرے، اتہاس کار، تو وہ گھٹنے ٹیک دے گا کہ وہ اتہاس میں وہ کیا بول سکتا ہے قرآن کے مقابلے میں، کہ قرآن نے تو اتہاس میں وہ باتیں بیان کر دی جب انسان، کیا یہ دنیا میں انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ انسان کا خود کا اتہاس جو قرآن نے بیان کیا ہے میرے بھائی، اس کی ہسٹری کو جو اللہ نے بیان کیا، انسان زمین پر آنا تو یہاں آ کر کے زندگی گزارنا درکنار رہا، یہاں پیدا ہونے سے پہلے تو کہاں تھا، اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ تو اس طرح کا ماضی بیان کرنے والی کتاب کہاں سے لائیں گے آپ؟ کسی چیز کو مستثنا چھوڑا ہی نہیں اس نے۔ کائنات بنی کس طرح سے اس کو بیان کر دیا۔ میں نے وہ سارے دلائل آپ کو شروع میں ہی لکھا دیے، کائنات کیسے بنی وہ بیان کر دیا،
کائنات میں یہ زمین و آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے، کیا تھا، اس کو بیان کر دیا. اور سائنس، آج سائنس کو تو سجدے کرنا چاہیے قرآن کو، سائنس کو اور سائنسدانوں کو تو سجدے کرنا چاہیے اس قرآن کو. اتنے اسٹرگل کے بعد سائنس جس مقام پر پہنچ کر کے جو بیان کرتی ہے، اتنی تکلیف اور مشقتوں کے بعد سائنسدان جس چیز کو بیان کرتے ہیں، نوجوان سنو، جب کچھ نہیں تھا، زمین نہیں تھی تو کیا تھا؟ تو سائنس کہتی ہے کچھ گیس کا نام لیتے ہیں کہ کچھ گیس تھا. کون سا گیس تھا وہ کیا بیان کرتے ہوں؟ سائنس میں بیان کیا جاتا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. بس ہوا تھی. گیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا. اور پانی لیکوڈ تھا. اس کے بعد لیکوڈ میں سے وہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ اشیاء نکلتی ہے. پھر سائنس اپنے ٹیکنالوجی کو بیان کرتا ہے، تحقیق کر کے بیان کر رہا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ سورہ ہود اگر آپ پڑھیں گے، وَكَانَ عَرْشُهَا عَلَى الْمَاءِ، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان 1400 برس پہلے. بھائی اتنی تحقیق کے بجائے قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تو مسئلہ حل ہو گیا تھا سائنس کا. اب جا کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں جس کو قرآن نے 1400 برس پہلے بیان کر دیا. ہے نا؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ اللہ نے بیان کیا. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد کیا کہا؟ وعرشها کان علی الماء، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا جب کچھ نہیں تھا. اس نے 6 دنوں میں 7 آسمان زمین کو پیدا کر دیا، عرش پر مستوی ہوا. جب کچھ نہیں تھا تو اس کا عرش پانی پر تھا. حدیث شریف میں رسول اللہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ عرش پانی پر تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کیا تھا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کچھ نہیں تھا، صرف ہوا تھی. سائنس کہہ رہی ہے گیس تھی، صرف ہوا. اللہ تھا، ہوا تھی، یعنی گیس تھی آپ کہہ رہے ہیں. تو قرآن نے وہ چیزیں بیان کر دی جس کے ساتھ سجدے کرنا. اسی لیے میں کہا کہ سائنس کو سجدے کرنا چاہیے قرآن کو. تم تو بڑے اسٹرگل کے بعد بول رہے ہو، قرآن تو 1400 برس پہلے ہی بیان کر دیا. تو یہ وہ عظیم کتاب ہے قرآن مقدس، بہت عظیم کتاب. تو اس کتاب کو جب اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، اس کی بگننگ ہو رہی ہے. اب جبرائیل پہلی مرتبہ قرآن جیسی عظیم کتاب کی ابتدا کی وحی لے کر کے اترا ہے، پہلی وحی غار حرا میں. تو کیا فرمایا؟ اقرا، اقرا. اسکولوں کے نام بھی رکھے نا، اقرا اسکول. اقرا کا مطلب کیا ہے؟ قرات جو آپ کہتے ہیں قرآن کی قرات کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے اس کا؟ ایزی باتیں پوچھ رہا ہوں آسان سمجھنے کے لیے. پڑھو، پڑھنا. اس کتاب کو بھی اللہ نے جو نام دیا ہے، عظیم نام اس کتاب کا، معروف ترین نام، پہلا نام، عظیم نام اس قرآن کا. ویسے نام بہت ہے اس کتاب کے، میں نے آپ سے کہا اس سے پہلے کب رمضان میں سب نوٹ کروا دیا میں نے آپ. اس کے کئی نام اللہ نے رکھے ہیں، لیکن سب سے معروف ترین نام اس کتاب کا کیا ہے؟ قرآن. قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا میننگ پڑھا جانے والا، بس پڑھا ہی جانے والا، پڑھا ہی جانے والا، ہمیشہ پڑھا جانے والا. قرآن، اس کا نام ہی قرآن. پڑھا جائے، پڑھا جائے، پڑھا جائے. اور پہلی وحی جو اتری ہے اقرا، پڑھو. اللہ پڑھانا کیوں چاہتا ہے؟ پہلا جملہ اللہ نے انسانوں کے درمیان جو مقدس کتاب کے ذریعے پیش کیا، پڑھو. اور آدم کے سردار، ذریت آدم کے، ابن آدم کے، بنو آدم کے سردار سید البشر کو سب سے پہلے جو حکم آیا ہے پڑھو. کیا چاہتا اللہ تعالیٰ؟ پڑھو.
کیوں پڑھانا چاہتا ہے؟ جی هل يستوي الاعمى والبصیر، قرآن آپ سے ایک سوال بھی پوچھتا ہے جی، کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے والا اور اندھا جس کو دکھائی نہیں دیتا، دونوں برابر ہیں؟ جی نہیں ہے نا۔ اسی طرح سے اندھیرے اور اجالے برابر ہیں؟ هل يستوي ظلمات اور نور، آپ کو اگر پوچھا جائے کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہیں، کیا بولیں گے آپ؟ جی لا يستوي ظلمات والنور، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اندھیرا اور اجالا۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، کچھ سوچتا نہیں ہے، روشنی میں سب صاف دکھائی دیتا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے علم اور جہالت دونوں برابر نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو جاننے کا سورس کیا ہے؟ علم۔ ہر چیز کو جاننے کا سورس علم، اور علم کا سورس قرآن۔ علم کا سب سے بڑا بیسیکلی اور بنیادی سورس، اہم ترین سورس اور ذریعہ علم کا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، الرحمن اللہ رب کبریا کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری میں ہے وہ حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ہمارے سردار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو حفظ کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو 99 نام کا ذکر جو رسول اللہ نے فرمایا، بہت سارے شارحین حدیث اسلاف میں سلف صالحین کے ہمارے اکابرین علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معنوی ایک مثال تمثیلاً کہا گیا ہوگا 99 نام، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی اچھے اچھے نام ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اس بات کا کبھی قائل نہیں رہا، اور میں اس طرح کی باتوں کے دعوے نہیں کرتا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں۔ بزرگوں کی باتیں سراخوں پر، وہی باتیں ہمارے سراخوں پر ہے ہمارے بزرگوں کی، جو باتیں قرآن و سنت سے مربوط ہیں۔ جو بات قرآن و سنت سے مربوط نہ ہو، ہمارے صرف بڑوں کی بیان کردہ ہو، اور وہ قرآن و سنت سے نہیں ملتی ہو، تو ہم اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ جیسے دوسرے لوگ ہیں نا، ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، تو ان کے پاس وہی قصے کہانیاں چلتے رہتے، بزرگوں نے فرمایا، بڑوں سے سنا۔ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ یہ بات جب میں بیان کر رہا ہوں کہ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ 99 نام کے علاوہ بھی نام ہو سکتے ہیں، تو سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس خود قرآن مقدس ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو ان ناموں کے ذریعے سے ہی اس کو پکار کر کے دعائیں کرو، ناموں کے ذریعے سے پکارو۔
اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تم اس کو اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کہہ کر کے پکارو، ایما تدعو یا اور بھی کوئی نام لے کر کے پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو 99 نام کا ذکر تو حدیث میں آیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ بہت مخصوص جو اللہ کے پسندیدہ نام کا ذکر رسول اللہ نے کر دیا ہو، 99 کی کم سے کم تعداد جنت کے داخلے کی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کم سے کم یہ جو مخصوص جس کا عقائد سے بہت گہرا تعلق ہو 99 ناموں کا اللہ کے اسماء و حسنہ کا، تو بندہ کم سے کم یہ 99 کو تو سمجھ لے۔ اب یہ 99 کو سمجھنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ وہ 99 اللہ کے ناموں کے حکمتیں، اس کی بنیادی تعلیمات، اللہ کے اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت، ان 99 ناموں کے ذریعے اللہ کی معرفت، اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنا، حقائق کو سمجھنا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو شاید جنت میں داخلے کے لیے رسول اللہ نے یہ بات کہہ دی ہو کہ 99 اگر یاد کر کے اس کے تقاضے پورے کر لیا ایک غلام اللہ کا، تو جنت کا داخلہ تو مل گیا انشاءاللہ اس کو، ورنہ بے شمار نام اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے اور ہیں، واللہ اعلم، اللہ خوب جانتے ہیں۔ اور ان ناموں میں، اور یہ بات خود رسول اللہ کی زبان مبارک سے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اب بولیں گے رسول اللہ نے 99 کہا، تم کون ہو رہے ہو بھائی، 99 سے آگے بھی ہو سکتے ہیں بول کے بول رہے ہیں، تو میں کوئی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کی بات پیش کرتا ہوں آپ کو، میں سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والے رب کے حضور کس طرح پیش کرتے تھے، کتنی عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتے تھے اس کے حضور میں، وہ ایک دعا کے ذریعے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس میں یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے۔ ایک دعا اس طرح فرماتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اللہ اکبر، سلام ہو میرے آقا محمد رسول اللہ پر، کیا اللہ کی معرفت اور کیا اللہ کو جانتے تھے، کیا اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اللہ اللہ کیا عاجزی کا اظہار ہے بھائی۔ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک وابن امتک، اور میں نہ صرف اکیلا تیرا غلام بلکہ تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری کنیز کا بیٹا ہوں، میرا باپ تیرا غلام، میری ماں تیری غلام، میں ہی نہیں میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری کنیز، ناصیتی بیدک، میری پیشانی اگرچہ کہ مخلوق کے آگے میں سب سے اونچی رکھتا ہوں، مگر میرے پروردگار، میرے معجزت، میرے وجود کے مالک، میری پیشانی کے بال، میری پیشانی تیرے قبضے میں، تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے میری پیشانی کو جھکا دے، پٹک اٹھا، پورا اختیار تجھے دے دیا میں نے، میری پیشانی تیرے قبضے، تیرے ہاتھ میں، بیدک، تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، میرے وجود میں، میرے اندر تیرا حکم جاری ہے، میرا روم روم تیرا غلام ہے، میرا روم روم تیرا غلام ہے، میرے وجود میں سراپا تیرا حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، میرے لیے پروردگار، میرے معجزت، میرے اللہ، تیرے فیصلے برحق ہیں، وہ عدل ہے، تو جو فیصلہ میرے لیے کرے گا وہ میرے لیے عدل ہی ہوگا، وہ تیرا عدل ہی میرے لیے ہوگا، جو بھی فیصلہ تو چاہے میرے لیے کر دے، میں سراپا اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ کیا عاجزی ہے صاحب، یہ کس طرح سرنڈر ہوتے ہیں رسول اللہ رب کے حضور میں، ذرا دیکھیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا،
اسألوکا بکلی، اسألوکا باسمی، بکلی اسمن ہوا لک، اسألوکا بکل اسم ہوا لک، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تیرے حضور میں بھیک مانگتا ہوں، عرض کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، تیرے ہر نام سے جو تیرے لیے ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر کے جو تیرے لیے ہے، جو تیرے اپنے نام ہے، ہر وہ نام جو تیرے لیے ہے، میں ان سب کا وسیلہ اور واسطہ لیتا ہوں، تیرے ان ناموں کا وسیلہ پکڑتا ہوں اور تجھے ان ناموں کا تیرے واسطہ تجھے دیتا ہوں میرے رب، مانگنے کے لیے تیرے ناموں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، تیرے ہر وہ نام کا واسطہ جو تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ سمیتہ بہ نفسک، جس کو تو نے اپنے نفس کے لیے رکھ لیا، تیرے وہ نام جو تو نے اپنے نفس کے لیے پسند کر کے رکھ لیا ہے، تجھے ان ناموں کا واسطہ۔ اور وَأَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، یا تو اپنے کتاب میں یا آسمانی تمام کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب میں بھی تو نے اس کو لکھ رکھا ہو، نازل کیا ہو آسمان سے، وہ کتابوں میں سے نازل ہونے والے ناموں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک، یا پھر تو اپنی خلقت میں جتنی مخلوق تو نے پیدا کیا ہے، ان تمام مخلوقات میں سے تو کسی ایک بندے کو بھی اپنے وہ سارے نام اگر سکھایا ہو، ہمیں نہیں معلوم بھی ہو، تو اپنی خلقت میں سے کسی بھی تیرے غلام کو سکھایا ہو، اے اللہ وہ ناموں کا بھی میں تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ جی، وَعَلَّمْتَهُ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ، پھر کیا فرماتے ہیں؟ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ، یا پھر وہ بھی ناموں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جو تو نے نہ کتابوں میں نازل کیا، نہ بندوں میں سے کسی کو سکھایا، بلکہ اپنے ہی علم غیب میں کسی کو نہیں بتا کر کے بھی تو اپنے نام خود ہی جانتا ہے کیا کیا ہے، تو نے کسی کو نہیں بتایا ہوگا، وہ تیرے ہی یہاں پر غیب ہوں گے وہ نام ہمارے سے، تو وہ ناموں کا بھی میں تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ کیا معلوم ہو رہا یہاں سے؟ 99 نام تو بتائے رسول اللہ، پھر خود رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ، تجھے وہ ناموں کا بھی واسطہ جو غیب میں ہے تیرے پاس، تو کسی کو بتا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ بے شمار نام اللہ تعالیٰ کے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، رسول اللہ نے ان ناموں کا بھی واسطہ دیا اللہ کو۔ اور اس کے بعد جو چیز مانگی ہے رسول اللہ نے، اتنی سب حکمتوں کے ساتھ، اتنی عظیم حکمت کو اختیار کر کے اپنے الفاظ کے موتیوں میں پرو دیا، الفاظ کے موتیوں میں اپنے جملوں کو۔ اس کے بعد کیا مانگا؟ جانتے ہیں کیا مانگے؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، میں یہ مانتا ہوں میرے رب تیرے تمام ناموں کا تجھے واسطہ دے کر کے کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور بنا دے۔ کس کو؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، قرآن کو تو اے اللہ میرے قلب کی بہار بنا، میرے سینے کا نور بنا۔ وجلا حزنی وذهب ہمی، میرے حزن کو دور کرنے کا تریاق بنا، اس کے ذریعے میرے غم دور کر دے۔ اللہ اکبر، میری فکر کو دور کر دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کس عظیم قرآن کی طلب کی رسول اللہ نے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اقرا کو سمجھا رہا ہوں بھائی، پڑھو۔ تو اس قرآن کو نازل کرنے والے اللہ کے بے شمار ناموں میں
اس کا سب سے پسندیدہ ٹاپ کا نام کون سا ہے بولو؟ شاباش، ویری گڈ، بہت اچھے، اللہ آپ کے سینے کو کھول دے۔ اللہ اس کا نام اس میں ذاتی ہے، لیکن اس کے صفاتی ناموں میں سب سے پسندیدہ اور ٹاپ کا جو اس کا پسندیدہ نام ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن۔ الرحمن اللہ کا سب سے پسندیدہ نام ہے۔ اسی لیے اب آپ کو میں جو سنایا تھا ابھی سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت مبارکہ، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، ارے لوگوں تم اس کو اللہ کہہ کر کے پکارو، اور پھر کیا کہا؟ اَوِ ادْعُوا الرحمن، یا اس کو رحمان کہہ کر کے پکارو، ان کو پسند ہے وہ رحمان کہہ کر کے پکارو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایما تدعو وللہ الاسماء الحسنی، یا جو بھی پکار لو، پھر اس کے بعد سب پسندیدہ نام ہے اس کے، مگر نام لیا اپنے اس میں ذاتی کے ساتھ خاص طور پر تو الرحمن کا نام کا ذکر کیا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرحمن، اللہ کہو یا رحمان کہو اس کو ہے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا، صحیح حدیث شریف ہے، جب پوری کائنات پیدا فرمائے، پوری مخلوقات کی تخلیق فرمائے، تو رسول اللہ فرماتے، صحیح حدیث ہے، مستند ہے، تو اپنے عرش پر جو اس کی کتاب ہے اس میں سب سے اوپر لکھ دیے، کیا لکھ دیے؟ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو گئی۔ کیا لکھے؟ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو گئی۔ الرحمن لکھ لیے پہلے ہی، میں مہربان ہوں، مہربانی کرنا ہی میرا کام، اور میری رحمت ہی غالب ہے میرے غصے پر بھی اور میرے غضب پر بھی۔ اس سے کیا نا امیدی ہو سکتی ہے بھائی؟ جی سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ وہ رحمان جس کو رحمان نام انتہائی پسندیدہ نام ہے اس کا، اس نے اپنے اس نام کی ہی اسی نام کی صورت اتار دی اس قرآن میں، اس عظیم کتاب میں۔ سورہ کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ الرحمن۔ اور اتنی عظیم جب صورت نازل کر دی اپنے نام اور رحمان سے ہی، تو اس کے شروعات میں ہی کیا ذکر کیا؟ الرحمن علم القرآن۔ اس عظیم رحمان نے، بڑے مہربان نے کیا سکھایا؟ الرحمن علم القرآن۔ قرآن، میں نے آپ سے کہا نا، علم کا سب سے بڑا سورس، اسپیشل سورس، علم حاصل کرنے کا سب سے معتبر ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کے ذریعے جس کو علم ملا، اس سے بڑا علم کسی کو نہیں ملا۔ اللہ رب کبریا نے اگر کسی کے مقدر میں یہ پسند کر لیا کہ اس کو قرآن کے ذریعے علم دینا ہے، اور اللہ نے پھر اس کو قرآن کے ذریعے بذریعہ قرآن علم عطا کیا، اس سے بڑا علم کسی کو نہیں ملا۔ اس کی قدر کرو۔ جو کوئی بندہ قرآن کے ذریعے علم پیش کرتا ہے، قرآن کے ذریعے علم سیکھتا سکھاتا ہے، اس سے بہتر آدمی کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات تو خود رسول اللہ نے فرمائی۔ ہمارے سرداروں میں کہ ایک سردار، ہمارے اسلاف میں سے، جب میں سرداروں میں سے کہتا ہوں تو یاد رکھنا میری مراد ہوتی ہے، میں سب سے پہلے ٹاپ پر اپنے سرداروں میں، اور ان کے بعد میں کسی کو رکھتا بھی نہیں، مجھے ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا میں، لیکن ہاں جو میرے سردار ہیں، اللہ اللہ کیا رتبہ ان کا ہے۔ اللہ رب کبریا نے ان کو اپنے حبیب کے لیے پسند کیا، اپنے حبیب کی معیت کے لیے ان کا مقدر بنایا، ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہی ہمارے سردار ہیں، یعنی وہ صحابہ اکرام ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہمارے سردار خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سردار، ہمارے آقا
صحابہ کے سردار، سارے آدم کے بیٹوں کے سردار، بلکہ تمام جنات اور انسانوں کے سردار، بلکہ تمام ملائکہ جنات اور انسانوں کے سردار، کیونکہ ملائکہ کے سردار جبرائیل امین بھی آپ کو سردار مانتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر رک گئے، سرداری کو قبول کر لیا کہ یہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے، آپ جائیے۔ وہ کون ہے؟ وہ خاتم النبیین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ محمد الامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ہمارے سردار محمد رسول اللہ نے یہ بات فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اصحاب کے اندر سب سے بہتر آدمی وہ ہے، پورے انسانوں میں، پورے جناتوں میں، سب کو کہا، مخلوق کو اور خصوصاً صحابہ کو کہا، تم لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ بس ختم ہوگی بات، اس سے بڑا کوئی خیر والا آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ نے قرار دے دیا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو جس کو قرآن اللہ نے عطا کر دیا، وہ قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، سب سے بہترین اللہ کے یہاں وہ آدمی، اس کی قدر کرو۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ پہلی وحی میں یہی بات اللہ نے بیان فرمائی، اقرا باسم ربک الذی خلق الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ 5 آیات رب کبریا نے اپنے حبیب پر سب سے پہلے اتاری۔ میرے حبیب شروعات کرو، علم سے پڑھو۔ میرے آقا پڑھے ہوئے تھے کیا؟ اس وحی کے اترنے سے پہلے رسول اللہ پڑھے لکھے تھے؟ کسی مدرسے میں کسی معلم کے پاس پڑھنے گئے تھے؟ نہیں گئے تھے، کبھی نہیں گئے تھے۔ کیسی عظیم 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 حکمتوں سے گزارا ہے محمد رسول اللہ کو اللہ نے، کیسے کیسے راز رسول اللہ کی زندگی میں اللہ نے رکھے ہیں، آپ کے پڑھنے ہی نہیں پڑھتے بھائی۔ بہت اللہ کی عطا کے بغیر آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ اللہ کی دین اور عطا ہو، یہ سمجھانا چاہے اللہ کسی کو، سمجھاتے ہیں اللہ رب کبریا اپنی رحمت سے۔ وہ کیا راستے ہیں؟ پیدا نہیں ہوئے باپ کو اٹھا لیا۔ باپ کسی کا اٹھ جائے نا سر سے، اس کو معلوم ہو باپ ہوتا کیا ہے۔ باپ جیسی ہستی کوئی دوسری اللہ نے پیدا ہی نہیں کی اس دنیا میں، یاد رکھو آپ۔ اور یہ اللہ نے دی ہے اس کو۔ باپ کے اندر جو کچھ شفقت ہے، جو کچھ صفات رکھ دی اولاد کے خاطر اللہ نے، ایک مرد میں ہو یا کہیں پر بھی آپ دیکھیں، کسی جناتوں میں بھی ہوگا باپ کا وہی رتبہ، ہر جگہ وہی ہوگا۔ باپ باپ ہوتا ہے، باپ کے قائم مقام کوئی اور آ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اپنی ربیانی کا حصہ رکھ دیا بھائی ماں اور باپ کے اندر۔ اللہ رب ہے نا، ساری کائنات کی ربیانی اللہ کر رہا ہے، لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ ماں اور باپ وہ رشتہ ہے کہ ہم نے ان میں اپنی ربیانی رکھ دی اپنے اولاد کے لیے۔ اس لیے انسان کو جب حکم دیا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا اپنے رب کے حضور میں، تو یہ کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے حق میں جب دعا کرے انسان تو یہ بول کے دعا کر کہ پروردگار ان پر ویسے ہی رحمت شفقت فرما جیسے انہوں نے ہماری ربیانی کی ہے بچپن میں۔ ماں باپ ربیانی کرتے ہیں، اللہ نے خود کہا اولاد کی ربیانی کرتے ہیں، وہ اللہ نے اپنی ربیانی کا حصہ اور جز ان میں رکھا ہے اولاد کی پرورش کے لیے۔
کوئی ان کا مقام لے ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کے سر سے باپ کی شفقت پیدا ہونے سے پہلے اٹھا لی۔ اب تڑپ محمد کے اندر پیدا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ایک باپ کی محبت اور باپ کی شفقت کی تڑپ، زندگی بھر اس کی کمی محسوس ہو، اور پھر ایک وقت ایسا آئے ہر لمحہ ہر پل باپ کو ہٹا کر کے رب غائبانہ رب بیانی کرے محمد کی، خود رب اپنا باپ کا خام مقام آسمان سے وہ سب کچھ اس کو عطا کرتا جائے جو باپ والوں کو نہیں مل رہا ہو۔ پھر ایک دن اس کو یہ بتایا جائے کہ جب تجھے یتیم پایا، جی علم یجد کا یتیمن فآوا، تو اس سے جب یہ گفتگو کرنے کا موقع ملے تو اس سے پوچھے اللہ محمد سے، اے محمد تیرے رب نے تجھے یتیم پایا تو خود تیرا سہارا بن کر کے شفیق تیرے سامنے ہمیشہ نہیں کھڑا تھا؟ تیرا باپ تو اٹھا لیا گیا تھا، مگر تیرے باپ سے کئی گنا بڑھ کر کے شفقت تیرے رب نے تجھ پر نچھاور نہیں کی۔ یاد دلائے اس کو، علم یجید کا یتیمن فآوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ یہ وہ راز ہے قدرت کے، سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ ماں کی شفقت ملتی ہے اولاد کو، 6 برس کے ہوئے ماں اٹھا لی گئی، کوئی مدرسہ کوئی اسکول کی صورت نہیں دیکھے، کوئی معلم نہیں ہے۔ کیا راز ہے قدرت کے جانتے ہیں؟ تیرے باپ کی محبت بھی تجھے رب دے گا، تیری ماں کی محبت بھی تجھے رب دے گا، تیرے استاد کا مقام بھی تجھے تیرا رب ہی دے گا، تجھے علم بھی تیرا رب ہی سکھائے گا، مخلوق میں سب سے ممتاز کرے گا، تجھے سب سے الگ کرے گا میرے حبیب۔ تیرے قائم مقام پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہوگا، کیونکہ تو سراپا تو اپنے رب کی گائیڈنس میں ہوگا۔ پیرنٹس نہیں ہے تو گائیڈنس ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ تیرے پیرنٹس کا قائم مقام بھی میں ہوں، تیرے گائیڈنس کا قائم مقام بھی میں ہوں، تیرا معلم بھی میں ہوں، تیرا استاد بھی میں ہوں۔ کسی اور کے سامنے تمہارے زانے میں طے نہیں کرواؤں گا۔ اگر محمد رسول اللہ مخلوق میں کسی کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کر لیتے تو جس سے رسول اللہ علم سیکھتے رتبہ کس کا بڑا ہوتا بھائی؟ علم سیکھنے والے کا رتبہ کیا ہوتا ہے اور علم سکھانے والے کا کیا ہوتا ہے؟ علم سکھانے والا بڑا استاد بن جاتا ہے اور علم سیکھنے والا شاگرد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کا مقدر ہی یہ لکھا ہے کہ محمد سے بڑا رتبہ کسی کا ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، تو کیوں کر محمد رسول اللہ کسی بھی مخلوق کے سامنے جانے طے کر کے علم حاصل کریں گے؟ نہیں، تو آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اور پہلی وحی اتاری اللہ نے محمد رسول اللہ پر، اقرا باسم ربک، پڑھ تو تیرے اپنے پروردگار تیرے رب کے نام سے، الذی خلق، اس کے نام سے جو تجھے ہی نہیں بلکہ سب کچھ پیدا اسی نے کیا ہے۔ الذی خلق، ایک ماں سوا اس کے وجود کے جو بھی نظر آتا ہے کائنات میں، جو نظر نہیں آتا کائنات میں، جو ہے پوری کائنات، وہ سب کس کی تخلیق ہے؟ اسی کی تخلیق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے اس پورے کائنات کو، پورے عالم کو، پورے سنسار کو۔ اس رب کے نام سے پڑھ۔ اب ظاہری شکل کو رسول اللہ نے وہاں پر ہیبت کے مارے بیان کیا، جو میں نے آپ سے کہا، ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، کیونکہ حقیقت ہے وہ، آپ سے بولے پڑھے ہی نہیں تھے تو کیا بولیں گے وہاں؟ ارے میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، بھائی کیا پڑھو بول رہے ہیں آپ مجھے؟ یہی بات ہوگی نا، میں پڑھا لکھا تھوڑا ہی ہوں کہ مجھے پڑھ پڑھ کہا جا رہا ہے، میں پڑھا نہیں ہوں، ماں انا بقاری۔ اور جبریل پھر پکڑ کے دبوچ رہا ہے، کہہ رہا پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ ہے الذی خلق الانسان من علق، اس اللہ کے، اس رب کے نام سے تمہارے
جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، یعنی تخلیق، اپنی تخلیق کے فن کو بیان کیا، کن مراحل سے انسان گزر کے کچھ بنتا ہے، اپنی اوقات یاد دلا دی پوری انسانیت کو۔ اے محمد تم مرعوب مت ہو جاؤ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دوسرے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، کسی کے کوئی اوقات نہیں ہے، ان سب کو اس نے پیدا کیا ہے اور لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ آپ کا رب آپ کو پڑھانا چاہتا ہے، آپ بنداس پڑھیے، مطمئن ہو کر کے پڑھیے، کوئی آپ کے مقابلے کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اب آپ جب دیکھیں گے، جب آپ پڑھنا شروع کریں گے اپنے رب کے نام سے اس کے حضور میں، تو وہ پڑھیں گے آپ اتنے مایوس مت ہو میرے حبیب کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کے رب کے نام سے پڑھ لیجئے۔ وہ رب آپ کا جس نے کائنات پیدا کی ہے، وہ رب آپ کا جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ کسی کی کوئی اوقات نہیں، کوئی آپ کے مقابل کا نہیں ہوگا، کوئی انسان آپ کے مقابلے کا نہیں ہوگا۔ پڑھیے، آپ شروعات کر دیجئے آپ پڑھنے کی، بس پڑھیے، پڑھنے کو ترجیح دی۔ اس عظیم معلم، اب یہ محمد رسول اللہ نہ صرف پڑھ کر کے عالم بنے اللہ کے فضل سے، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے معلم بن گئے پورے جن و انس کے۔ کیا بن گئے؟ یہ صرف عالم نہیں بنے محمد رسول اللہ، اللہ نے ان کو پڑھایا تو صرف عالم کی حیثیت نہیں رکھتے ابھی یہ پڑھ کر کے اللہ سے، بلکہ اللہ سے پڑھنے کے بعد یہ پورے جنات اور انسانوں کے معلم بن گئے ہیں محمد رسول اللہ، کوئی ان کے مقام کا نہیں۔ لیکن اللہ نے مخلوق کے سامنے نہیں جھکایا محمد رسول اللہ کو، نہیں بٹھایا، خود شروع کیا، پڑھو۔ اقرا وربک الاکرم، اس کو سمجھے کبھی اس جملے کو؟ اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ، تیرا رب عزت والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا، میں آپ کو شروع کی جو آیات اتری ہیں اس کی حکمت بتاؤں گا پوری، کیا عظیم حکمت ہے اس میں، راز چھپے ہوئے۔ نوجوانوں، ہم رہے نہ رہے یہ باتیں یاد رکھنا۔ ویسے بھی آج ٹیکنالوجی آئی تو تم یہ تمہارے ڈیوائسز میں اس کو سٹور بھی کر رہے ہو، یہ رکھنا، تمہارے بہت کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ میرے حبیب، تیرا رب بڑی عزت والا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ رسول اللہ کیا بول رہے تھے جبرائیل کو؟ مانا بخاری، مطلب ایک مایوسی ہے، محمد کی زبان پہ ایک مایوسی ہے، دل میں ایک مجبوری ظاہر ہو رہی ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ، تیرا رب عزت والا ہے، تجھے ایسا بنا دے گا تیرا رب، اتنی عزت دے گا اللہ تیری عزت اتنی بڑھا دے گا کہ تجھ سے بڑا کوئی معزز کائنات میں نہیں ہوگا، کیونکہ تیرا رب خود بڑی عزت والا ہے۔ پوری کائنات اسی کی عزت کے معترف ہے، پوری کائنات، سورج چاند ستارے اس کی عزت کے معترف ہے، ساتوں آسمان و زمین اس کے عزت کے معترف ہے، سب پر اس کی عزت چھائی ہوئی ہے۔ تو تیرا رب اکرم ہے، بڑی عزت والا ہے، تجھے عزت والا بنا دے گا۔ تو پڑھ۔ کون پڑھا رہا ہے؟ کون پڑھا رہا ہے؟ کیا کیا بول کے پڑھا رہا ہے؟ ذرا غور کرو۔ اقرا، سورہ اعلیٰ جمعے میں پڑھ لیتے ہیں کھڑے ہو کر کے، کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن منتر پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ رمضان بھر قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر میں کہتا ہوں قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ 10 دن میں کوئی قرآن ختم کر رہا ہے، 3 قرآن، کوئی تو روزانہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جیت تماشے کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ختم ہو رہے ہیں۔ قرآن کیا ختم ہوں گے؟ تم ختم ہو رہے ہو۔ قرآن پڑھنے کے دعوے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ سورہ اعلیٰ ہر جمعہ پڑھتے ہیں، سنقرئک
فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ہم پڑھائیں گے تجھے محمد، تو کبھی نہیں بھولے گا، ہاں تجھے جو اللہ بھلانا چاہے وہ بھلائے گا، وہ اس کی مرضی ہے، مگر تجھے کون پڑھاتے ہیں؟ سنخریک عن قریب، ہم تجھے پڑھائیں گے اور پڑھائیں گے ہم تجھے۔ کون پڑھا رہے ہیں محمد رسول اللہ کو؟ اللہ پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات بیان کر رہے ہیں شروع میں، تو مت ڈر، تو مت مایوس ہو جا، تیرا کام شروع کر دینا ہے، میں چاہتا ہوں تو پڑھ، تو میں کہہ رہا ہوں اقرا باسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جو خالق ہے پوری کائنات کا، پڑھ تو اس رب کے نام سے جس نے سب انسان کو لتھڑوں سے پیدا کیا ہے، پڑھ تو اپنے رب کے نام سے جو عزت والا ہے، تجھے عزت بخشی جائے گی، تو پڑھا۔ الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ قلم کی اہمیت بتائی، تلوار سے زیادہ خطرناک اور تیز ترار کوئی شے ہے اس دنیا میں تو وہ قلم ہے۔ تلوار سے مارا تو ایک کو مارا، قلم وہ کام کر دیتی ہے کہ تقدیریں پلٹ جاتی ہیں، سمجھے؟ اس لیے قلم کی اہمیت کو سمجھو۔ افسوس اتنے عظیم محمد کریم رب اکرم کے بندے محمد کریم کی امت، ہاں کیا بول رہا ہوں میں، رب اکرم کے غلام محمد کریم، ان کی یہ امت کریم ہونا چاہیے تھا، مگر یہ امت رذیل ہو گئی، عزتیں کھو دی اپنی۔ ویلیوشن جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا علم کا اور قلم کا، آپ نے ترک کر دیا۔ آپ نے علم کا سورس بھی بنایا تو آپ کی نیتیں محض دنیا کے ساتھ ہی وابستہ رہی ہمیشہ۔ آپ نے علم کو ترجیح بھی دی، بڑے بڑے کانفرنساں کرے، بھائی ایسی بات نہیں ہے، علم کے لیے کوشش نہیں کری یہ امت۔ میری یہ بات ذرا امت کے بڑے لوگوں کو، اکابرین کو چبھے گی تو چبھے، ٹھینگے سے مجھے کیا لینا دینا ہے، میں تو رب کا غلام ہوں، وہ جو بولنا ہے بولوں گا۔ بڑی بڑی کاوشیں اور کوششیں علم اور فنون کے لیے کیے، لیکن ان کی نگاہیں اسی حقیر ترین دنیا کے ساتھ وابستہ رہی اور مربوط رہی۔ یہ علم کو سیکھنے کے لیے بڑے بڑے مہم چلائے، کانفرنسز قائم کیے، یونیورسٹیز بنائے، لیکن ساری تگ و دوڑ گرگٹ کی دوڑ دڑیوں تک کے مترادف صرف دنیا سے ہی وابستہ رہی ہے۔ انجینئرز بن جاؤ، ڈاکٹرز بن جاؤ، آرکیٹیکٹس بن جاؤ، سیم انجینئرز بن جاؤ، اسکائی اسکریپرز بلڈنگیں بنانے کا فن سیکھو، سائنسدان بن جاؤ، تاکہ دنیا میں پیٹ پالو، ان کی عزتیں دنیا میں رہ جائے، دنیا یاد کرتی رہ جائے، دنیا 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 دنیا، شروعات دنیا سے ہوئی، اختتام دنیا میں ہو گیا ان کا، ختم قصہ ان کا۔ انہوں نے اگر علم کو مربوط کیا ہوتا اپنی آخرت کے ساتھ تو یہ سب سے پہلے پلٹتے قرآن کی طرف، تو ان کو دنیا میں بھی عزت ملتی اور آخرت میں بھی عزت ملتی۔ قرآن ان کو دنیا میں بھی اکرم بنا دیتا اور آخرت میں بھی ان کو عزت والے بنا دیتا۔ رب نے عزت کو وابستہ رکھا ہے اپنے ہی ساتھ، اپنے ہی ذات کے ساتھ، اپنے ہی اطاعت کے ساتھ، یاد رکھو۔ اللہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کیا یہ عزت کو تلاش کر رہے ہیں؟ قل ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، قرآن میں ہے بھائی۔ اللہ نے کہا کیا یہ لوگ عزت تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے حبیب محمد ان سے کہہ دینا عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے، عزت ایمان والوں کی ہے جو اللہ کے غلام ہے۔
مگر تم نے عزت دنیا میں ہی ڈھونڈی ہے. اگر تم عزت کو اپنے رب عزت کے ساتھ جوڑتے اور قرآن سے وابستہ ہوتے اور دنیا کی تمام تعلیمات کو اور فنون کو قرآن کے زیر لے کے آتے, اس کے ماتحت لاتے, اس کے ذیل میں رکھتے قرآن کے, اور قرآن کو اس کا رہبر بناتے اپنے پورے علم کا, اور قرآن سے رہبری اپنے دنیا کے علم کے لیے حاصل کرتے, تو تم کو وہ عزتیں ملتی جس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. مگر افسوس ایسا ہوا نہیں. لوگوں نے عزت کو صرف دنیا میں ڈھونڈا, قرآن کو چھوڑ کر کے, اللہ کے نازل کردہ کو چھوڑ کر کے ڈھونڈا. باتیں سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو؟ تو جو شروعات کی وحی اتری ہے اس میں کیا عظیم حکمتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انسان کو وہ سکھایا ما لم یعلم, جو وہ جانتا نہیں تھا. کس کے ذریعے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. رحمت کا شاہکار اللہ کی رحمان نام جو اللہ نے بیان کیا نا, الرحمن کہہ کر کے, تو اس کی رحمت کا مکمل شاہکار قرآن ہے. قرآن کو چھوڑا تو نہ رحمت ملی اللہ کی, نہ عزت ملی دنیا میں, نہ آخرت میں. بھائی ایک وقت کا بہت, آپ یوں ہی بولتے ہیں اس کو بیچارے کو, 1938 میں مر گیا ایک شاعر, ہند کا مشہور شاعر. پہچان لیے کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ ہند کا مشہور و معروف شاعر, مفکر کی حیثیت رکھتا ہے, علامہ اقبال. 1938 میں انتقال کر گئے. بولتے بہت دور اندیش, بردبار, اس کے نام پر پی ایچ ڈیاں بھی کی جا رہی ہے, اقبالیات پڑھائے جا رہے ہیں, اقبالیات پر پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہے. اقبال کو بھی دنیا کمانے, پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. مگر کبھی غور کرے کہ اقبال کی فکر اصل میں کیا فکر تھی؟ اقبال کہاں تک جا کے بات کرتا تھا؟ تمہارے پڑھنے پڑتی ہے وہ باتیں ہیں. تمہاری بدترین بدنصیبی اور تمہاری رسوائی اور تمہاری ذلت کا مکمل راز اقبال نے کیا بیان کیا معلوم ہے آپ کو؟ اس کو تو سمجھا ہی نہیں کبھی. پوری مسلمانوں کی, پوری امت کی ناکامی کا راز, ذلت و رسوائی کا راز, بے عزتی کا راز, تمہارے ذلیل ہو جانے کا راز اقبال نے کیا بیان کیا؟ اقبال ان عظیم لوگوں کا ذکر کیا, پہلے وہ عظیم لوگوں کا ذکر کیا کہ جس کو رب اکرم نے عزت دی. رب اکرم, اکرم کا معنی کیا ہے؟ کریم کس کو بولتے ہیں؟ کریم نام کا مطلب کیا ہے؟ عزت والا. اکرم کا معنی, ایک بات, کبیرن کا معنی کیا؟ کبیرن کا مطلب عربی میں بڑا. اکبرو کا معنی سب سے بڑا, سب سے بڑا, اس سے بڑا کوئی نہیں. اکبرو. کریمن عزت والا, کریمن. اکرم کا مطلب اتنی عزت, اس سے بڑا عزت والا ہی کوئی نہیں پوری کائنات, سب سے بڑی عزت والا اکرم ہو. تو یہاں جو سورہ علق کی 5 ابتدائی وحی کے اندر پہلی وحی میں اقرا وربک الاکرم جو کہا اللہ نے, پڑھ تیرے اکرم رب کے نام سے, وہ اکرم ہے. تو جب تم قرآن پڑھو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ اکرم کے غلام بنو گے تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑے عزت والے کے غلام بنو گے تو کیا ہوگا تمہارا؟ سب سے بڑے عزت والے بنو گے تم زمین پر. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اس کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑے ذلیل بن جاؤ گے. تو اقبال نے وہی بات کی کہ جن لوگوں نے اس کو پکڑا تھا اپنے رب کے کلام کو, ان کو اللہ نے کیا بنا دیا تھا. تو کیا کہتا ہے اقبال؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. صحابہ کے بارے میں بول رہا ہے اقبال.
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی اللہ نے ان کو عزتوں سے نواز دیا، ایسی عزت اللہ نے عطا کر دی کہ پورے سنسار میں ان کے مقابلے کی عزت والی کوئی جماعت ہی نہیں آئی۔ پھر کوئی جماعت ان جیسی عزت والی اس زمین پہ نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ بعد میں، کیونکہ قرآن کو انہوں نے جب پکڑا اور سینے سے لگایا تو اللہ نے ان کو ایسی عزت عطا کر دی کہ ان جیسی عزت والی جماعت ہی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے رب کی بخشی ہوئی عزت اس جماعت کو، رسول اللہ کی جماعت کو، صحابہ کو۔ تو اقبال اس کو پیش کر رہا ہے، وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم جیسے ناپکاروں کا ذکر کرتے اقبال کہتا ہے اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے، خوار کس کو کہتے ہیں؟ ذلیل ہو جانا، بے عزت ہو جانا، انویلیبل ہو جانا، خوار کہتے ہیں اس کو، برباد ہو جانا، انویلیبل ہو جانا، بے اہمیت ہو جانا۔ تو تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے تم نے قرآن کو جو چھوڑ دیا تو تم سب سے بڑے ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اقبال بہت دور تک سوچتا تھا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہ وہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ پر اتری تھی۔ کتنی عظیم آیتیں ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وفادار امت کو سب سے پہلے کیا خیال رکھنا تھا؟ ہمارے تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ابتداً ہی بات بیان فرمائی ہے، اقرا پڑھو، اور کیا ہے سب سے بڑا سورس؟ قرآن۔ پڑھو کا مطلب انجینئرنگ کرو، ڈاکٹری کرو تو فیل میں کرو، قرآن کے ذیل میں کرو، قرآن کی رہبری اور رہنمائی میں کرو، قرآن کو پیشوا بناؤ، رہبر بناؤ، رہنما بناؤ اپنے علم کا۔ تم بدبخت دنیاوی علوم اور فنون کو، مغربی تہذیب کو اپنا رہبر و رہنما بنائے، قرآن چھوڑ کر کے۔ گلے میں ٹائی لگائے اور کوٹ پینٹ پہنے، سوٹ بوٹ پہن کے تم یہ سمجھے کہ ہم سے بڑا عزت والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بظاہر تو تم کو دنیا میں عزت والا مان بھی لیا جائے، لیکن تمہاری جو گد بنے گی نا، قبر سے شروعات ہوگی تمہاری بے عزتی اور رسوائی کی، اور حشر میں تم کو کھینچا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، تب پتہ چلے گا کیا عزت کمائی تم نے۔ دنیا میں تم کو باس کہا جا رہا ہے، سر کہا جا رہا ہے تم کو، لیکن قبر میں فرشتے تم کو سر بول کے نہیں آئیں گے تمہارے پاس، باس بول کے نہیں اٹھا کے بٹھائیں گے تم کو۔ اس بارے میں سوچنا چاہیے اس امت کو۔ وہ عزت ملے گی تو قرآن کے طفیل میں ملے گی۔ وہاں عزت دینے کے لیے اگر کیپٹن بن کر کے، پائلٹنگ کر کے اگر کوئی آئے گا تو وہ قرآن آئے گا۔ قبر میں بھی اور حشر میں بھی جو تم کو عزت والا بنانے کے لیے، تمہارا دفاع کرنے کے لیے کوئی چیز تمہارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی تو رسول اللہ نے خبر دی کہ قرآن کھڑا رہے گا۔ یہ بات میں الٹ ٹپ نہیں بول رہا ہوں، صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی۔ نواز بن سعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا قرآن کو کثرت سے پڑھو، اس لیے کہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب صاحب قرآن اللہ کے حضور میں حساب دینے کے لیے پیشن گوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشی کے لیے آ رہا ہوگا، پیشی اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی اس کی، جب بلایا جائے گا تو اس پیشی میں وہ آئے گا، کچہری میں اللہ کی عدالت میں جب وہ آ رہا ہوگا صاحب قرآن، تو اس کے سامنے دوڑتے ہوئے سورہ بقرہ اور آل عمران دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اللہ سے حجت کریں گے، اس کو عزت دلا کر کے ہی چھوڑیں گے، اس کو جنت میں لے جا کے ہی چھوڑیں گے، اس کی مغفرت کروا کے ہی چھوڑیں گے۔ کون؟ اللہ کا کلام ہی عزت والا ہے اور وہی بندے کو عزت دلائے گا، رسوائی سے بچائے گا۔
اور جس کے لیے قرآن اور صاحب قرآن آگے نہ آئے سفارش کے لیے، اس کو ذلیل کیا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کے فرشتے لے جا کر کے پھینکیں گے جہنم میں۔ عزت ہے جی؟ تو برخوردار قرآن کو چھوڑ کر کے دوڑ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے بھائی، یہ اس امت کے جو دانشمند لوگ تھے، کچھ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی خدمت کریں گے، قرآن بہت عظیم کتاب، اللہ کی کتاب، اس کی طرف ذرا لپکتے تھے، لیکن آج ان کا بھی بہت برا حال ہے۔ آج وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سب کو لے کے چلنے میں ہماری عزت ہے۔ قرآن سے بغض رکھنے والے کو، قرآن چھوڑ کے چلنے والے کو، قرآن کے ماں سوا اپنے اولیاء گھڑ لینے والوں کو، اپنے سرپرست پیشوا بنا لینے والوں کو، جو قرآن کے ماں سوا قرآن کی ضد میں اپنے ائمہ، اپنے پیشوا، اپنے رہبر بنا لیے، ایسے لوگوں کو بھی نہیں بھائی سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ارے تمہارا بیڑا غرق ہو، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے تم کو عزت کہاں ملے گی رے دیوانوں؟ نہیں، وقت کی ضرورت ہے، سب کچھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ سب کو ساتھ لے کے چلنے سے تمہارا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ سارے جنات، سارے انسان مل کر کے بھی تم کو اللہ کے غضب سے چھڑانے والے نہیں، یاد رکھو۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا کسی غضب کا اور کسی عذاب کا فیصلہ، اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے سنا دے، فرشتوں کو کہہ دے کہ تم پر عذاب انڈیل دے، تو سارے جنات اور انسان متحد ہو کر کے بھی تم اللہ کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتے۔ اتنی بات تمہارے پڑھنے نہیں پڑ رہی ہے؟ باتیں میری سمجھ میں آئی بھائی؟ اللہ سے میں دعا کروں گا کہ آپ اور ہم سب اس بات کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ تو یہ پہلی وحی کی وہ حکمتیں میں نے آج آپ کے سامنے سنائی۔ اس کے بعد وحی کی بندش رہی کتنے دن؟ 10 دن۔ اس کے بعد وہ 10 دن میں کیا کیا ہوا میں نے آپ کو گزشتہ سنا دیا، میں اس کو اب ریوائز نہیں کروں گا، ضرورت نہیں ہے نا ریوائز کرنے کی کچھ بھی، اب وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول کے دل میں خیال آتا تھا کہ اپنے آپ کو گرا لوں، بہت پریشان تھے، سب کچھ جو سنا دیا میں آپ کو۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، جب جبرائیل امین کو اصلی حیت میں دیکھے رسول اللہ، کیا دیکھے تھے اصلی صورت میں ان کو؟ یاد ہے؟ جب پہاڑ سے گرانے کے لیے ارادے سے چلے گئے تو دیکھے تو کیا دیکھے؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین و آسمان کے بیچ میں، مشرق سے مغرب بھرے ہوئے ہیں، زمین سے آسمان بھرے ہوئے ہیں۔ اصلی شکل میں دیکھے تو پھر دوڑتے اپنے گھر آئے، پھر زنبیلونی چادر اڑا دو بول کے بولے، کانپ رہے تھے، کیونکہ اتنی بڑی مخلوق دیکھے تو ہیبت تو ہوگی نا بھائی، پہلی مرتبہ دیکھے۔ اصلی شکل میں تو وہاں بھی غار میں بھی نہیں آیا تھا، اصلی شکل میں پہلی مرتبہ دکھا یہاں پر پہاڑ پر، جو آسمان میں بھر لیا پورا، تو ڈر گئے۔ تو حضور کو جب سلا، آپ کے بیوی محترم ہماری ماں عظیم الشان خاتون دنیا کی، جب اپنے شوہر کو دلاسا دے کے سلا دی، چادر اڑ کے سوئے ہوئے ہیں رسول اللہ، کمبل اڑا دیے تھے رسول اللہ کو، کمبل میں سوئے ہوئے کانپ رہے تھے، تو دوسری وحی جبرائیل لے کر کے اترے۔ رسول اللہ کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کسی کام کے لیے، خواہش تھی دوسری وحی بھی آنے کی، لیکن وحی رکی ہوئی تھی۔ لیکن اب جب آپ ڈرے ہوئے اوڑھ کر کے سوئے ہوئے تھے، تب دوسری وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی، اور وہ کون سی وحی ہے؟ بے شک، شاباش، دوسری وحی ہے سورہ مدثر کی شروعات کی 7 آیتیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، ٹھیک ہے، یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہاں تک۔ یہ ہے دوسری وحی سورہ مدثر کی آیت ہے، شروعات کی، یہ نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ پر۔ یہ کتنی عظیم ہے، پہلی وحی کی حکمتیں اور اس کی عظمت سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب یہ دوسری وحی کتنی عظیم ہے،
اب رسول اللہ کو وہ بتایا جا رہا کہ تم سے کیا کام لینا ہے، تمہارا رتبہ، تمہارا مقام، تم کو ہم کیوں پڑھائے، کیوں شروعات کرے تمہارے کو پڑھانے کی ہم؟ اقرا کہہ کر کے، بسم ربک الذی خلق کہہ کر کے، اقرا ربک الاکرم کہہ کر کے، تمہارا رب عزت والا ہے، تم کو پڑھنا ہے، عزت والے بننا ہے، یہ سب تم کو کیوں بتایا گیا تھا؟ اب تم سے کیا کام لینا ہے؟ بہت بڑا کام تم سے لینا ہے محمد رسول اللہ، تو چادر ادھر کمبل امبل سب ہٹا دیجئے، اے اوڑھ کے سونے والے پھینکو بسترا، بہت بڑا کام تم کو کرنا ہے، قوم ٹھہر جائیے، اب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، فانذر ڈرائیے اب لوگوں کو، کیا کرنا ہے بتا رہے ہیں ہم آپ کو، اب آپ کو کیا کرنا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بہت کچھ کرنا ہے آپ کو، انقلاب لانا ہے آپ کو اب، اور انقلاب آیا تو وہ کیا دعوت ہے جو محمد رسول اللہ نے لے کر کے کھڑے ہوئے آپ محمد رسول اللہ، وہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ۔ میں بار بار بول رہا ہوں کہ یہ جب شروع ہو جائے گا نا، کس مقصد کے لیے رسول اللہ کو اللہ نے چنا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، بہت اہم بات ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، اللہ نے جس کام کے لیے رسول اللہ کو بھیجا، بہت عظیم کام کے لیے، اس کی شروعات کیسے ہوئی، کیا انقلابی دعوت تھی، اس کے بعد کیا تغیرات زمین پر رونما ہوئے، بہت اہم باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، تو عزیز و اقارب کو لائیے، دوستوں کو لائیے، رشتہ داروں کو لائیے، جن کو لا سکتے یہ بات آگے پہنچائیے، اور جو کوشش آپ سے ہو سکتی ہے وہ یہ باتوں کو آگے پہنچانے کے لیے کیجیے، جو ذریعہ آپ اختیار کر سکتے ہیں تبلیغ پہنچانے کا، نشر و اشاعت کا، وہ اختیار کیجیے، ثواب کی نیت سے کر لیجیے، انشاءاللہ اللہ ثواب بھی دے گا آپ کو، کیونکہ رسول اللہ کے دین کی خدمت کریں گے ثواب ملے گا ہی ملے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والا سب سے زیادہ تیری رحمت کا، تیری بخشش کا، تیری مہربانی کا مستحق ہے، تیری ہدایت کا مستحق ہے، اللہ اس کہنے والے پر رحم فرما، ہدایت عطا فرما، اپنے رسول کی محبت نصیب فرما، رسول کی شفاعت نصیب فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، ان کی قربت نصیب فرما۔ اللہ رب کبریا دنیا میں استقامت کے ساتھ، اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، وفات ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا یہ ہے کہ اللہ میرے سب سننے والوں پر بھی رحم فرما، سب کو ہدایت سے مالا مال کر دے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔